صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک ہے بات سننا. سننے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو رواج ہے کوئی بولے کوئی سنے. کون سا سننا اللہ کو پسند ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. تو ہم کو سننے کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ سننے والوں سے بات ہو رہی ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. فرما رہے ہیں کہ بشارت دو میرے بندوں کو، خوشخبری دو میرے بندوں کو. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، نعمتوں سے اور انعامات کے وعدوں سے چلاتے ہیں. ورنہ دھمکا کر بھی چلا سکتے تھے کہ خبردار کمر توڑ دیں گے، کیا سمجھا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہتے. بشیر عباد میرے بندوں کو بشارت دو. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے سے سنتے. ایک تو کانوں پر آواز آوے جیسے وہ سن لیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا سن رہے ہیں، ایسا نہیں. جو ارادے کے ساتھ سنے. ارادے کے ساتھ سننے کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کی بات سنیں، اپنے علاج کے لیے گئے ہیں یا اپنے کسی عزیز کے علاج کے لیے گئے، اب ڈاکٹر بات کر رہا ہے تو ادھر ادھر دیکھیں گے. کسی وکیل کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کورٹ کچہری کا، وکیل سے بات ہو رہی ہے تو ادھر ادھر کوئی دیکھے گا؟ نہیں دیکھے کہ وکیل کیا کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، اور وہ میرے لیے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور میرے لیے کہہ رہا ہے. دونوں بات ہوتی ہے. لیکن ایسے ہی اللہ کی بات سنی ہے کہ میرے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ میری رہبری کر رہے ہیں. تو اس کو کہا کہ فبشر عباد، بندوں کو بشارت دو کہ جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں. مستمع عربی میں اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے، اور سامع وہ جو بغیر ارادے کے سنے. یہ ہمارے عربی کا گرامر ہے. جو مستمع اسے کہتے ہیں جو ارادے سے سنے. جیسے تراویح میں پیچھے کھڑا رہتا ہے نا ایک آدمی، تراویح میں حافظ آگے پڑھتے ہیں، ایک پیچھے ہوتا ہے، اس کو مستمع کہتے ہیں. جی ہاں، ارادے سے وہ سن رہا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ جاتے، صحیح رہے. اسے عربی میں مستمع کہتے ہیں، اور عام سننے والے کو سامع کہتے ہیں، سننے والے. تو اللہ کہتے ہیں ان بندوں کو بشارت دو جو ارادے سے سنتے ہیں. اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کر ٹیپ کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں. کہ سن کر ٹیپ کرتے ہیں، پھر اس کو ریلے کرتے ہیں، لینا نہ دینا، کچھ بات چلی گئی. یہ طریقہ نبوت کا نہیں ہے، یہ رواج کا طریقہ ہے کہ بات ریلے ہو جائے. نبوت کے طریقے میں بات ریلے نہیں کرتے ہیں، نبوت کے طریقے میں زندگی بدلتے ہیں. نبوت کے طریقے میں کیا کرتے ہیں؟ زندگی بدلتے ہیں. یہ کفر میں تھا ایمان میں آ گیا، فسق و فجور میں تھا متقی ہو گیا. یہ ہوتا ہے نبوت میں.
بات نہیں، بات تو پہنچ جاتی ہے. تو یہ کہا کہ سنتے ارادے کے ساتھ سنتے ہیں اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب عمل کا نمبر آئے گا، تقاضا آئے گا، تو اپنے عمل کو، اپنے تقاضے کو اچھی سے اچھی طرح پورا کریں گے. یہ سننے کی بات بتائی. یہ بات کو ارادے سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد تو کام کرنا ہے. سننے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ جیسے اذان سنی تو نماز پڑھنی، تو کام ہی نہیں ہے کہ اذان سنی کہ نماز پڑھو. تو دین کی بات سنی تو دین کا کام کرو. یہی سب ہے نا کہ آپ کیا کوئی سب الگ ہے؟ دین کی بات سنی کہ دین کا کام کرو. اذان سنی کہ بشارت دیجیے ان بندوں کو جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں اور سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. یعنی جب عمل کرنے کا نمبر آتا ہے، تقاضا پورے کا نمبر آتا ہے، تو اچھی سے اچھی طریقے سے عمل کر کے اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ سننے کا حق بتایا کہ ارادے سے سننا اور سننے کے بجائے عمل کا نمبر آئے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھے بنا کر پیش کرنا. یہ ہدایت ہے ہم لوگوں کو. یتبعون احسن. جو یہ کرتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ کہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، صحیح سمجھ دی ہے. اور یہی لوگ صحیح سمجھ والے بھی ہیں. ان کو ہدایت بھی دی ہے، صحیح راستہ بھی بتایا ہے، یہی سمجھ والے ہیں. تو یہ سننے کا حق بتایا. جی ہاں، یہ سن کر کے عمل کرتے ہیں اور عمل کو اچھی سے شکل میں پیش کرتے ہیں. آدمی کا مزاج یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ اپنی حاجت ضرورت کی چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتا ہے. ہاں، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی چیزوں کو، اپنی حاجت ضرورت کی چیزوں کو اچھی سے اچھی بنائے گا. ہے نہیں یہ بات؟ کھانا بنائے گا، اچھا بنائے گا اپنی طاقت کے مطابق. کپڑا بنائے گا، مکان بنائے گا، تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو اچھے سے اچھا بناتا ہے. یہ آدمی کا مزاج ہے. دین کہے کہ جب اپنا عمل بناؤ تو عمل کو بھی اچھے سے اچھا بناؤ. جیسے اپنی چیزوں کو، اپنی ضرورتوں کی چیزوں کو اچھے سے اچھا بناتے ہو، عمل کو بھی اچھے سے اچھا بناؤ. یہ نہیں کہ عمل کو سر سے اتار دیا ہو گیا. یہ دعوت ہے. اتباع احسن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی شکل، عمل کی صورت سب سے اچھی ہو. کیونکہ عمل اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے. تو جیسے اللہ کی شان اعلیٰ بالا ہے، جی ہاں، ایسے عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اللہ کی شان کے مطابق. اگرچہ اس میں کمی بیشی بھی رہ جائے کیونکہ ہم کمزور ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول کرے گا. تو یہ ہم کو ہدایت دی ہے کہ سنیں بھی اچھی طرح سے اور عمل بھی کرے اچھی طرح سے. یہ خلاصہ ہے بات کا. ہاں، دوسری بات میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں ذمہ داریاں آئے گی، یہاں ضرورتیں بھی ہوگی، ذمہ داریاں بھی ہوگی. دونوں چیزیں ہوتی ہیں ہر انسان کے ساتھ. اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہے. دینی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، دنیاوی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور دنیاوی ضرورتیں ہماری اللہ پوری کریں گے، یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری ضرورتوں کو پوری کریں گے. تمہاری ضرورتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے، بلکہ تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی. کب؟ جب کہ تم ہماری طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرو گے. کیوں فرمایا کہ تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک. کہ اے میرے بندے تو میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، اے میرے بندے تو میرے کام کے لیے تیار ہو جا.
تو پھر کیا ہوگا؟ جب تو میرے کام کے لیے تیار ہوگا، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى، کہ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ آدمی کا دل محتاج ہوتا ہے، آدمی محتاج نہیں ہوتا۔ آدمی محتاج نہیں ہوتا، اس کا دل محتاج ہوتا ہے۔ آدمی فقیر نہیں ہوتا، اس کا دل فقیر ہوتا ہے۔ آدمی غنی نہیں ہوتا، اس کا دل غنی ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر آدمی کا دل فقیر اور محتاج ہو گیا تو ساری دنیا اس کو ملے پھر بھی پورا نہیں ہوگا۔ حدیثوں میں ہے، کیوں کہ اس کا دل ہی فقیر ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ ہاں، حدیثوں میں ہے کہ آدم کے بیٹے کو جنگل بھر کر کے سونا مل جائے تو وہ کہے گا یہ اور چاہیے، اور ملے تو یہ اور چاہیے۔ یہ اس کا مزاج ہے۔ وَلَا يَمْلَأُ ضَعْفَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ۔ پھر اس کے پیٹ کو کون چیز بھرے گی؟ کہ قبر کی مٹی بھرے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آدمی میں ایک چیز ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، ہم تمہارے دلوں کو غنی کر دیں گے، پھر تمہارے دلوں میں حاجتیں نہیں رہے گی۔ املأ صدرک غنى، تمہارے دلوں کو غنی کر دیں۔ دل غنی ہو گیا، دل محتاج نہیں ہے، دل فقیر نہیں ہے، اور تمہاری جو حاجتیں ہوگی، جو ضرورتیں ہوگی وہ پوری کریں گے، اٹکنے نہیں دیں گے۔ بات مطلب حاجت اٹک جاتی ہے تو آدمی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تم ہمارے کام کے لیے فارغ رہو، ہمارے کام کے لیے فلاحت حاصل کرو، تو ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے اور تمہاری حاجتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے، تمہاری حاجتیں پوری کر دیں گے۔ یہ سیدھا راستہ ہے اللہ سے لینے کا، اللہ سے فائدہ اٹھانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالی ہے، کیونکہ زندگی اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے، یہ قاعدہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم کو زندگی کیوں دی ہے، کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو زندگی عبادت کے لیے دی ہے، تو کہ تم عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھو، پھر تمہاری ضرورتیں ہم پوری کریں گے۔ اور اگر اصل مقصد کی طرف دھیان نہیں ہے جس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دوسری باتوں میں لگے ہیں، تو پھر مسئلہ مشکل ہے۔ وَإِلَّا تَفَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَا أَسُدُّ فَقْرًا، کہ اگر تم اصل مقصد پر اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا جو جس کام کے لیے پیدا ہوئے تھے، تو کیا ہوگا کہ تمہاری زندگیوں کو مختلف مشغولیتوں میں ہم پھنسا دیں گے۔ اللہ کے فرصت ہی نہیں ہوگی، اتنے کام بڑھ جائیں گے۔ ابھی یہ کام ہے، دن رات تو ہے 24 گھنٹے کے، اور کام ہے 40 گھنٹے کے، کیسے پورا کرے گا؟ اگر اصل کام کے لیے فارغ نہیں ہوئے تو جس کام کے لیے تم پھنسے ہو وہ نہیں ہوگا، بلکہ اور بہت سے کام اللہ بڑھا دیں گے، پھر نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، اسی میں زندگی پوری ہو جائے گی۔ یہ دعوت دی ہے کہ ہمارے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، تمہاری حاجتوں کو مختصر کریں گے، تمہاری حاجتوں کو پوری کر دیں گے، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہاری حاجتیں بڑھا دیں گے، تمہاری ضرورتیں بڑھا دیں گے۔ ہاں، تو وہ ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوگی اور اصل کام بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ رہبری کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی ہماری ذمہ داریوں پر رہے۔ جب زندگی ہماری ذمہ داریوں پر رہے گی تو میرے دوستو اللہ کی مدد ہوگی۔ کیوں؟ حدیث شریف میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ بہت صاف بات ہے کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ آدمی خالی رہے، کوئی ذمہ داری نہ ہو، نہیں، یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے، یہاں ذمہ داری آئے گی، دینی بھی ذمہ داری آئے گی، دنیاوی ذمہ داری بھی آئے گی، دونوں ذمہ داری اسی عمر میں اور اسی حیات میں کر دیں۔
یعنی اپنی زندگی کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے اور جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ بھی کرنا ہے، اور دونوں کام اس زندگی میں ہو جائیں گے۔ کوئی اللہ نے زندگی کو ایسا بنایا جیسا ربر کو آپ کھینچو گے نا تو لمبی ہو جائے گی، وہ ربر کی رینج جو ہوتی ہے چھوٹی ہے، وہ کھینچیں گے تو وہ لمبی ہو جاتی ہے، چھوڑ دو تو اتنے ہو جائے گی۔ ایسی زندگی ہے، یہ عجیب چیز ہے۔ جن لوگوں نے دین کے کام کیے تو بڑے بڑے کام کیے، وہ زندگی تو اتنی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے؟ 61، 60 اور 1۔ اب آج تم لوگ وہ تو نہیں ہوگا، یعنی بزرگ میرے عزیز حساب لے کے بیٹھے نہیں ہونے کا، اور تو ہو گیا، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا، کیونکہ اگر ایک دفعہ ہوتا تو تاریخ میں نہ آتا۔ کوئی بات جو تاریخ میں آتی ہے وہ ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتی، جب وہ چیز بار بار ہو گئی تو وہ واقعہ تاریخ کا حصہ بنتا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ ایسا نہیں کہ ان کا قرآن ایک دفعہ رمضان میں انہوں نے 60 قرآن پڑھے، ان کے ہاتھ یہ قضیہ تو ہے نہیں، وہ کہتے تو ایک دوسری بات ہے، اس کو نہیں لیتے ہو، لیکن یہ تو تاریخ کا ایک حصہ بن گیا کہ وہ رمضان میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے، ایک دن کا، ایک رات کا، ایک تراویح کا۔ اگر آپ حساب بھی لگاؤ گے تو نہیں بیٹھے گا آپ کا حساب، اس لیے جو نئی روشنی والے لوگ وہ انکار کر کے یہ باتیں ہوتے نہیں تو غلط بات ہے۔ وَلْيَكْفُرُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا، ایسی بات کا جھٹلایا جس کو اپنا علم میں نہیں لا سکے تو اپنے نادانی سے انکار کر دے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اور وہ کر کے گئے اور یہاں تک کہ تاریخ میں آ گیا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ کھینچو تو لمبی ہو جائے، چھوڑو تو سکڑ جائے۔ کیا مطلب کہ اگر اس کو مقصد حیات پر لگاؤ، دین پر لگاؤ تو یہ زندگی لمبی ہو جائے گی جیسے ربر لمبا ہوتا ہے۔ اور غفلت میں ہے تو ایک حدیثوں میں ہے کہ آخری زمانے میں 1 گھنٹہ ایسا ہوگا جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا جلایا اور جل گیا۔ کتنی دیر لگتی ہے کاغذ کو ٹکڑے کو جلنے میں؟ 1 گھنٹہ ایسے ختم ہو جائے گا، برکت ہی نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ زندگی کو حق تعالیٰ شانہ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے۔ جب زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوگی، جو زندگی اپنے مصرف پر لگی، حق پر لگی، تو اس زندگی میں سب سے پہلے دین کی برکتیں آئے گی۔ یہ فائدہ ہے کہ جب صحیح کام ہوگا، صحیح عمل ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے، اور برکت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ برکت ہو گئی، برکت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں برکت دے کر۔ اس لیے مومن کو برکت بھی ملتی ہے، بدلہ بھی ملتا ہے۔ مومن کو اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی وجہ سے برکت بھی دی جاتی ہے اور بدلہ بھی دیا جاتا ہے۔ برکتیں یہاں دیں گے، موت تک برکتیں دیں گے، پھر موت میں بھی برکت دیں گے۔ اللہم بارک بھی فی الموت فی موت، دعا ہے معصور، برکت دیں گے کہ برکت دے کر مسائل کو حل کریں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی اور مقصد زندگی میں آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ان کو دنیا میں برکت دی جائے گی۔ اللہ نے برکت کے 2 ہی سبب قرار دیے کہ 2 سبب ہیں برکت کے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ شہروں میں رہنے والے، یہ بستیوں میں رہنے والے اگر اپنی زندگی میں تقویٰ اور یقین پیدا کریں، کیا پیدا کریں؟
تقوی اور یقین پیدا کریں. تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کو، اور یقین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کو. تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو، ایک خاص قسم کا ڈر جو دلوں میں ڈالا جاتا ہے. جیسے بجلی کے 2 وائر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تعلیم انگریزی جانتا نہیں، ایک سالب ایک موجب. ہمارا عربی ہے جو انگریزی نہیں آتی. ایک وائر ہوتا ہے سالب، ایک وائر ہوتا ہے موجب، ایک کھینچے ایک پھینکے. یہ ہے نا. ایسے ہی دین کے 2 وائر ہیں، ایک یقین ایک تقوی. یقین اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی بشارتوں پر، اور جو خبریں اللہ نے غیب کی دی ہیں اس پر ہمارا یقین آوے کہ اللہ ایک ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے. پوری کائنات میں کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے. پوری کائنات اس کے قبضۂ قدرت میں. وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ جو کرے گا وہ ہوگا. یہ یقین. اور وہ جو اللہ کرے گا وہ حکمت سے کرے گا. ہاں، اللہ کے تمام کام حکمت سے ہوتے ہیں. بندہ حکمت نہیں جانتا، اس لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. یہ حکمت سے ہوا ہے. حکمت تمہارے سامنے نہیں ہے. قدرت تو ظاہر ہوتی ہے، حکمت ظاہر نہیں ہوتی. قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی مر گیا، اس کے مرنے کا وقت نہیں تھا، جوان آدمی تھا، جوانے موت آ گئی، سب پریشان ہیں. کیا بات ہے کہ اللہ کی حکمت ہوگی. حکمت ہم نہیں جانتے. قدرت تو دیکھ لے کے مر گیا. قدرت نظر آتی ہے، حکمت نظر نہیں آتی. تو کہتے ہیں اللہ کی قدرت پر بھی ایمان لاؤ، حکمت پر بھی ایمان لاؤ کہ حکمت کو تم نہیں جانتے، حکمت کو اللہ جانتے. حکمت سے بہت چیزیں دیتے بھی ہیں، حکمت سے بہت چیزیں بند بھی کر دیتے ہیں. حکمت سے بہت چیزیں دیتے ہیں، حکمت سے بہت چیزیں بند بھی کر دیتے ہیں. اس لیے اگر کوئی خیر بند ہو گئی تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو بند کر دیا ہے، اپنی حکمت سے اس کو کھول بھی دیں گے. جیسے ماں کا دودھ بند ہو گیا ایک مدت کے بعد تو بھوکے مر جائے گا، تو یہ دوسرا دروازہ کھل جائے گا. دوسرا دروازہ کھانے پینے کا کھل جائے گا. اللہ ایک دروازہ بند کرے گا، پریشان نہ ہو، دوسرا دروازہ کھولے گا. اس لیے میرے دوستو، ایمانی زندگی گزارنے میں ہم کو یہ رہبری ہے. ایک تو اللہ کی اطاعت ہر وقت کی جائے. کیا کیا جائے؟ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہے. یہ ایمان کا یہ تقاضا ہے. ہر وقت کا جو حکم ہو، ہر وقت کا جو تقاضا ہو، اس کو معلوم کر کے اپنے آپ کو اس میں لگاوے. یہ زندگی کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. جیسے صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لا کر کے اپنی زندگی کو اطاعت پر لگایا. کیسی اطاعت کی؟ کہ پوری اطاعت کی. یہ پوری اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوری اطاعت کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ بالعسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا. کہ ہم نے اللہ رسول کی بات مانی. جب اللہ رسول نے مان لیا ہے تو اللہ رسول کی بات مانیں گے. کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے. یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی سنیں، رسول کی سنیں، اور اللہ کے مانیں، رسول کی مانیں. کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے. کہ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں. جیسے ہر حال میں اس کے بندے ہیں، ہر حال میں نبی کی امتی ہیں، ایسے ہر حال میں اس کی بات بھی مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا ہم نے یہ قول کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کی بات ہر حال میں مانیں گے. اگر اللہ مالدار بناوے تو مالدار ہو کر کے بات مانیں گے. اللہ غریب بناوے تو غریب ہو کر مانیں گے. یہ 2 حالتیں ہوئی کہ اللہ مالدار بناوے تو مالداری سے، غریب بناوے تو غریبی کے. جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو. بعض کاموں کے لیے آدمی کا جی چاہتا ہے، اب بعض کاموں کے لیے آدمی کا جی نہیں چاہتا.
تو کہ ہمارا جی چاہے تو بھی بات مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو بھی بات مانیں گے۔ یہ 4 باتیں ہوئی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو۔ اسی کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو نہیں پوچھا، مشورہ نہیں کیا۔ تو یہ بات نہیں، کام ہو جانا چاہیے۔ مجھے نہیں پوچھا ہے تو کوئی بات نہیں، کام تو ہوا نا، کیا ہو گیا کوئی بات نہیں، کام ہو جانا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے، یہ نہیں کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بتایا۔ کام ہوا نہیں ہوا، کام ہو گیا بس ٹھیک ہے، ہم ساتھ ہیں۔ یہ اطاعت کے کامل ہونے کی صورتیں بتائیے، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہی طریقہ ہے ہمارا، اطاعت بھی ہو اور اطاعت میں اخلاص بھی ہو۔ کیا ہو؟ اطاعت ہو اور اطاعت میں اخلاص ہو۔ اخلاص والوں سے کیا ہوگا، اغراض والوں سے کیا ہوگا، دونوں کے نتائج الگ الگ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاص والوں سے کیا ہوگا، اغراض والوں سے کیا ہوگا۔ اخلاص والوں سے یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے ایک چراغ روشن کیا، موم بتی جلائی، تو موم بتی سے پورے کمرے میں روشنی ہو جائے گی، ہوگی نا؟ یا لائٹ جلائی تو پورے کمرے میں روشنی ہوگی۔ ایسے ہی مخلص ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، المخلصون هم مصابیح الہدی، کہ جو مخلصین ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کہ ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلے گی، ان کے ذریعے سے حق پھیلے گا، کیونکہ وہ حق چاہتے ہی ہیں، اس لیے وہ مخلص ہے۔ حق چاہتے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں چاہتے، حق چاہتے ہیں۔ المخلصون هم مصابیح الہدی، کہ جو لوگ مخلصین ہیں، کہ جو اللہ کو، آخرت کو چاہتے ہیں۔ اخلاص اور ایمان ایک ہی ہے۔ اخلاص اور ایمان، اللہ کو ماننا، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو ماننا، اللہ کے لیے کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اخلاص کیا چیز ہے؟ کہ فرمایا ایمان۔ ایمان کیا چیز ہے؟ کہ اخلاص۔ تو جو لوگ مخلصین ہوں گے، یعنی اپنے کام میں اللہ کو، آخرت کو سامنے رکھ کر کرنے والے بننا، یہ بتا دیں اخلاص کا، کہ کہ اپنے کام سے کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم تو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ سے آخرت چاہتے ہو۔ کیوں؟ کہ آخرت ٹھکانہ ہے، دنیا گزرگاہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ تو گزرنے کے لیے ہے۔ ہاں، مختلف راستے سے گزرتے ہیں لوگ، ٹرینوں سے گزرتے ہیں، کشتیوں سے گزرتے ہیں۔ دنیا گزرگاہ ہے، اور آخرت ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے تاکہ اللہ ہماری آخرت بناوے، اور کچھ نہیں۔ یہ قسم جو ہوگی، ان سے کیا پھیلے گا؟ کہ ان سے حق پھیلے گا۔ کیا پھیلے گا؟ ان سے حق پھیلے گا۔ یہ اخلاص چاہتے ہیں، یا اللہ کو چاہتے ہیں، یا آخرت کو چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں چاہتے۔ کوئی ان کو پوچھے، کوئی ان کو نہ پوچھے، کوئی ان کو آگے کرے، کوئی ان کو پیچھے کرے، کہ یہ نہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کس بات سے راضی ہے، اور اللہ نے کس کام کے لیے کہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، دین میں یہ 2 چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان یقین بڑی چیز ہے، اور دوسرا کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، یعنی ہمارا مقصد زندگی یہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں۔ جب یہ کیفیتیں پیدا ہوگی تو پھر اثرات اس کے دوسرے پڑیں گے۔
کہ المخلصون ہم مصابیح الہدا، کہ ان کے ذریعے سے حق پھیلے گا، ہدایت پھیلے گی. ہاں اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. اخلاص پیدا کرنے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جان کی طاقت دی ہے، مال کی طاقت دی ہے، یعنی دین دے کر کے جانی مالی طاقتیں دی. اپنے دین پر جان مال لگانے کی وجہ سے آدمی مخلص بنے گا، بشرطے کہ اس کی زندگی میں جان مال لگانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور جان مال اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لگا، اس سے بنے گا زندگیوں میں اخلاص. اخلاص دو طریقے سے آتا ہے. ایک تو مخلصین کی صحبت میں اخلاص آتا ہے. اخلاص والوں کی صحبت میں رہو تو اخلاص آئے گا. اللہ والوں کی صحبت، جی ہاں، بڑوں کی صحبت، جیسے صحابہ کرام کو اخلاص ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، بعض والوں کو اخلاص ملا صحابہ کی صحبت میں. اس طرح اللہ والوں کی صحبت سے اخلاص ملتا ہے کہ ان کی صحبت میں رہے، ان کی ہدایت پر رہے. ہاں، اور دوسرا اخلاص ملتا ہے، اخلاص کی وجہ ہوتی کہ جو کام دیا گیا ہے، جو حکم دیا ہے اس پر لگے رہو. یہ بھی اخلاص آنے کا طریقہ ہے. ہمارے حضرات مولانا انعام صاحب بات میں کہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا، لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص تیار نہیں ہوتا پہلے کہ اس کو کوئی لے لے، بلکہ ایسی مثال ہے جیسا ہے کوئی پھل، آم کا پھل، یہ شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو اگر یہ پھل لگا رہا اپنے پیڑ سے تو چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے گا، ہرا ہے تو پیلا ہو جائے گا، رنگ بدلے گا، پھر اس کا مزہ بدلے گا، اس کی خوشبو بدلے گی، یہاں تک کہ پوری طرح وہ صحیح ہو جائے گا اور اس قابل ہو جائے گا اس کو دنیا میں بھیجا جائے. سمجھ میں کہ یہ کوالٹی باہر جائے گی دنیا سے، بیرون ملک میں جائے گی. یہ وہ کوالٹی ہوتا ہے. مال کی قسمیں ہوتی ہیں کہ مال کی یہ وہ قسم ہے کہ بھائی دنیا میں جا سکتے. یہی حال ہے دوستوں کہ جب زندگی برابر کام پر لگے گی، اخلاص پر لگے گی تو اللہ تعالیٰ ایسا بنائیں گے کہ پوری دنیا میں اس کی جگہ سے فائدہ ہو، اس سے فائدہ پہنچے گا. پوری دنیا کو اس سے فائدہ پہنچے گا. اس کو پھل پوری دنیا میں جاتا ہے، دنیا کے لوگ کھاتے ہیں، اعزازی طور پر بھی دیتے ہیں، محبت بھی طور پر دیتے ہیں، اور کاروبار کے طور پر بیچتے بھی ہیں. ہر جگہ اس کی ضرورت، ہر جگہ اس کی کھپت ہوتی ہے. کیوں کہ اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ بیچنے والا بیچے گا، کوئی بڑا ہے تو اس کو ہدیہ دے گا، رشتہ داروں کو دے گا، اور اس کو تجارت دوسرے ملکوں میں بھیجے گا. کیوں یہ تیار ہو گیا. یہی مثال زندگی کی ہے کہ زندگی اللہ نے ایک کام دیا ہے دین، کہ اپنے دین پر قائم رہو. اپنے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے دو چیزیں سدھرے گی. ایک تو اعمال سدھریں گے جو ظاہر نظر آئیں گے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، ذکر، یہ وہ اعمال ہے جو نظر آتے ہیں. دوسری چیز جو اس کے اندر پیدا ہوگی کہ وہ اس کے اندر صفت پیدا ہوگی. جیسے پھل کا رنگ بھی ہے اور اندر مزہ بھی ہے، ایسے انسان میں کہ اس کا اوپر سے بھی ہے کہ اس کے بظاہر اعمال اچھے ہیں اور اندر صفت پیدا ہوگی. آدمی میں دو پیدا ہوتی ہے کہ اوپر سے اعمال ہوتے ہیں، اندر سے صفات ہوتے ہیں. اوپر سے اعمال ہوتے ہیں، اندر سے صفات ہوتے ہیں. اعمال کا نقشہ تیار کرنے کے لیے اور اعمال کی ترتیب سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے کہ عمل اس طریقے سے ہونا چاہیے، عمل اس طریقے سے ہونا چاہیے، عمل اس طریقے سے ہونا چاہیے. اس کا طریقہ بتایا، عمل کا طریقہ بتایا، وہ طریقہ ہونا چاہیے. پھر جب اس طریقے میں آدمی صحیح طریقے سے پر محنت کرے گا، اس پر قائم رہے گا، تو دھیرے دھیرے اس کے اندر اخلاص بھی آئے گا. جیسے پھل میں لٹکتا رہتا ہے تو حالت بدلتی ہے، رنگ بدلتا ہے، مزہ بدلتا ہے، خوشبو بدلتی ہے. ایسے ہی جب اپنے دین پر صحیح طریقے سے قائم رہے گا تو اوپر کی شکل بھی اچھی ہوگی اور اندر کی شکل بھی اچھی ہوگی. تو
دونوں شکلیں اچھی ہونی چاہیے، اوپر کی شکل بھی اچھی ہو، اندر کی شکل بھی اچھی ہو۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ کہ کیا دعا سکھائی؟ کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ یہ معصوم دعا ہے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا۔ کہ اللہ میرا اندر میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، میرا اندر میرے ظاہر سے اچھا بنا دے، اور میرا ظاہر صالح بنا دے۔ ظاہر کیسا بنا دے؟ صالح یعنی نیکوں والا۔ صالح کہتے ہیں نیک آدمی کو، صالح عربی میں نیک آدمی کو کہتے ہیں۔ کہ میرا ظاہر صالح یعنی نیکی والا بنا دے، اور اندر بھی اچھا بنا دے، باہر بھی اچھا بنا دے۔ اور یہی تقاضا ہے زندگی کا، کہ اندر سے یقین بنے۔ کیا بنے؟ اندر سے یقین بنے، ہاں، کہ ایک اللہ کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، اسی سے ہوگا، اس کے غیر سے نہیں ہوگا۔ وہ راضی ہوگا تو تمام حالات صحیح ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوگا تو تمام حالات بدل جائیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں تو پھر اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ کیونکہ ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دعوت دی ہے کہ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کرو، کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ کہاں ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز، سب سے زیادہ بھیانک چیز کیا ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا غضب اور ناراض ہونا ہے۔ اللہ ناراض ہے کہ سارے نقشے بگڑ جائیں گے۔ ناراض ہو کر حاکم کی حکومت کو، تاجر کی تجارت کو، زمیندار کی زمینداری کو، قوت والے قوت کو بگاڑ دیں گے۔ جسے اپنی قدرت سے بناتے ہیں اپنی قدرت سے بگاڑتے ہیں۔ بنا و بگاڑ اللہ کے ہاتھ میں، جس طرح حیات موت اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ پہلے دعوت دی ہے ہم کو کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے۔ آدمی ہے اسے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو آدمی گناہ کی وجہ سے مردود نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے گناہ۔ حدیثوں میں ہے کہ یا عبادی کلکم خطاؤن، اے میرے بندے تم سب گنہگار ہو۔ تو سب کو گنہگار بتایا ہے، کون بچا ہوا ہے؟ کوئی نہیں بچا، سب سے غلطی ہوتی ہے۔ تو غلطی سے آدمی نہیں گرتا، ہاں وہ انسان ہے، اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے چلتے چلتے، ہوتا ہے تندرست آدمی پاؤں پھسل گیا، ایسے ہی زندگی گزار رہا تھا صحیح، لیکن بھول ہو گئی، لغزش ہو گئی۔ تو لغزش ہونے کی وجہ سے نہیں گرے گا، جب تک کہ اپنی بات پر اڑے گا نہیں، بات بگڑے گی نہیں۔ بلکہ یہ صفت اچھی بتائی گئی ہے کہ آدمی سے بھول ہو جاوے اور بھول معافی مانگے۔ مسنون دعا میں ہے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے نیکی ہو جائے تو میں اللہ کے احسان سے خوش ہو جاؤں کہ اللہ نے مجھ سے نیکی کروائی، اللہ نے مجھ سے اچھا عمل کروایا، اس کے احسان سے خوش ہو جاؤں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے بدی ہو جائے تو یہ بدی ہو جائے تو میں معافی مانگ لوں۔ کیا کر لوں؟ معافی مانگ لوں۔ کہ اللہ کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے، معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند۔ جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، اپنے غلطی کا اقرار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اسے گناہ کو چھپا بھی دے گا۔ جس گناہ کی معافی مانگی جائے گی وہ گناہ چھپ جائے گا۔ اللہ ذلیل نہیں کرے گا گناہ کی وجہ سے، کیوں کہ اسے معافی مانگی ہے۔
تو اس گناہ پر ذلیل نہیں کریں گے اور معاف بھی کر دیں گے۔ اس لیے حضور نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے نیکی ہو جاوے تو میں تیرے احسان سے خوش ہو جاؤں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میری نیکی ہو گئی، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں توبہ استغفار کروں۔ یہ آداب بندگی ہے، یہ کیا ہے؟ آداب بندگی، بندہ ہونے کے آداب ہے۔ رکوع سے گناہ بھی ہوگا، نیکی بھی ہوگی، نیکی ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہماری مہربانی کر کے نیکی بڑھا، محبتی ہے تو میری غلطی ہے تو اللہ غلطی معاف کر دے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق صحیح ہو جاتا ہے۔ اور یہ زندگی میرے دوستوں ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق پیدا کرنے کے لیے دی کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ کہ کون سا تعلق؟ کہ وہ تعلق کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی راستہ ہے دین کا، کہ اللہ دین سے راضی ہے اور بے دینی سے ناراض ہے، بس آگے کچھ نہیں ہے۔ دین ہے کہ اللہ راضی، بے دینی ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم کو پسند کر کے دیا، یہ دین پسند کر کے دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے یہ دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ ہاں، اب سوچو اللہ کی پسند کی۔ کوئی دوست ہوتا ہے وہ کوئی ہدیہ تحفہ پسند کر کے لاتا ہے، یہ میں آپ کو پسند کر کے لایا ہے۔ ہوتا ہے دوستوں میں، تاجروں میں خاص طور سے، اپنے دوسرے تاجر کے لیے کہ دیکھو میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ دین میرے دوستوں ہم کو پسند کر کے دیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے۔ کتنی بہت بڑا شرف ہے یہ کہ اللہ ہمارے لیے کوئی چیز پسند کر کے دے، کتنی بڑی بات ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دین پسند کر کے دیا ہے تو سوچو کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بے دینی کتنی ناپسند ہوگی، بے دینی کتنی ناپسند۔ اس لیے دعوت اس بات کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین پسند کر کے دیا ہے، تو اب اللہ کی جو نعمت دین ملی ہے اس کا ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کا کیا اثر ہے؟ حدیث میں ہے کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دے تو نعمت کا اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے۔ مثلا مجھے پہننے کے لیے اللہ نے دے تو میں پہنوں، مجھے اللہ نے کھانے کے لیے تو میں کھاؤں۔ ہاں، دیکھو جب اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو نعمت کا اثر بھی دکھاؤ اللہ کو۔ کھانے کے لیے تو کھاؤ، پہننے کے لیے دیا تو پہنو، استعمال کے لیے تو استعمال کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دین دی ہے تو اس کا اثر بھی ہم پر ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، پھٹا پڑا، کپڑے بھی میلے، بال بھی بکھرے ہوئے۔ اس سے پوچھا تمہارے پاس کپڑے ہیں کہ ہاں، تمہارے پاس مال ہے کہ ہاں، کہ میرے پاس تو مال بھی ہے، میرے پاس تو غلام بھی ہے، میرے پاس تو نوکریاں بھی ہیں۔ تو پھر ایسا پھٹا پڑانا کیوں ہے؟ اس سے کہا کہ اللہ کے بندے جب اس کو اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا اثر بھی تو تیرے پر ہونا چاہیے کہ پہننے کو دیا ہے تو پہنو، کھانے کو دیا ہو تو کھانو، استعمال کے لیے دیا ہے تو استعمال کرو۔ تو نعمت کے اثر سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، سمجھنا ہے؟ تو اللہ نے ہم کو اس دین دیا ہے تو دین کا اثر ہم پر ہونا چاہیے نہیں؟ اس اللہ نے دین دیا ہے تو دیندار بنو۔ ہاں، اللہ نے دین دیا ہے تو دین دیا ہے تو پھر دیندار بنو۔ ہاں، ان اللہ یحب علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو پسند کرتا ہے۔ پسند کرنا یہی ہے کہ جب اللہ نے ہم کو دین دیا ہے تو ہمارے اندر دینداری آوے۔ یہی بات ہے، یہی تبلیغ ہے، یہی دعوت ہے، یہی محنت ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ کہ جب اللہ نے دین دیا ہے تو پھر اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ جیسے کھانا پینا دیا ہے تو کھاؤ، پیو، پہنو، اوڑھو، اللہ اسے خوش ہوتا ہے۔ تو دین دیا ہے تو دیندار بنو۔ دیندار بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ کیونکہ ایمان کی قوت کی وجہ سے ایمانی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ اگر ایمان میں قوت نہیں ہے تو ایمانی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ جیسے بیمار ہے تو آدمی اپنی حاجت پوری کرتا ہے؟ بولو، بیمار آدمی نہیں کرتا۔ پانی بھائی پلاؤ، اٹھاؤ، بٹھاؤ، کیوں؟ بیمار ہے، اپنی حاجت نہیں پوری کرتا کیونکہ جسم میں طاقت نہیں ہے۔ ایسے ایمان میں طاقت نہیں ہوگی تو پھر ایمانی تقاضے پورے نہیں کرے گا۔ اذان بھی سنے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ ہاں،
جانتا ہے کہ یہ منع ہے لیکن منع سے نہیں بچے گا. تو جسم کے تقاضے پورا کرنے کے لیے جسم کی طاقت چاہیے، ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے. اس میں کون اختلاف کرے گا؟ اب کوئی اختلاف ہے اس سے؟ نہیں کر سکتے. جسمانی تقاضا پورا کرنے کے لیے جسم کی طاقت چاہیے. ہاں، مالی تقاضے پورا کرنے کے لیے مالی چاہیے. ایسے ایمانی تقاضے پورا کرنے کے لیے میرے دوستوں ایمان چاہیے کہ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرو. جب ایمان میں طاقت پیدا کرو گے تو اجتماعی تقاضے بھی پورے ہوں گے، انفرادی تقاضے بھی پورے ہوں گے. اجتماعی تقاضا کیا ہے؟ کہ اجتماعی تقاضا یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے اللہ کے دین کے مددگار بنیں. یہ اجتماعی تقاضا ہے، کیونکہ اس کو نصرت کہتے ہیں. نصرت ایک آدمی نہیں کر سکے گا، نصرت سب کو کرنی پڑے گی. کہ نصرت کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسے، وہ سب پر برستا ہے، سب کے لیے برستا ہے پانی، اور سب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. ایسے دین کی نصرت کے دین کے لیے ایسی محنت کرو کہ سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. تاجر تجارت میں دیندار بن جاوے، مزدور مزدوری میں دیندار بن جاوے، غریب غریبی میں دیندار. یہ مطلب نصرت ہے کہ جو جہاں ہے اس کو دینداری ملے، ایسی محنت کرو. اسے نصرت کہتے ہیں. تو ہماری ایک ذمہ داری میرے دوستو یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار بنیں، سیکھیں، سکھاویں، سیکھنے کے لیے تیار کریں، سیکھنے کی ترغیب دیں، تاکہ زندگی کی جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے وہ پوری ہو جائے. ایک زندگی ہماری اجتماعی ہے یہ کہ ہر مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے، تاکہ جہاں جہاں دین کی ضرورت ہے وہاں دین پہنچے. اس کا یہ عمومی طریقہ ہے جو ہم کو دیا گیا ہے. اس کا تعلق ہے سیکھنے سکھانے سے، عمل کرنے سے، کہ اپنے آپ سیکھو، حکم سیکھو، طریقے سیکھو، محنت سیکھو. ہاں، خالی محنت نہیں کرنی ہے بلکہ وہ محنت کرنی ہے جس میں حکم بھی ہو، طریقے بھی ہوں، اخلاص بھی ہو. وہ محنت، یہ محنت ہے. تو وہ کی محنت مدد بنے گی دین کی، یعنی دین کو پانی ملے گا. تو ہمارے ذمہ ایک کام یہ ہے، ذمہ داریوں میں، کہ ہم اپنے دین کے مددگار بنیں، کہ ایسی محنت کریں کہ دین کے لیے راستے کھل جائیں. دوسرا، اپنی ذاتی زندگی میں ایک تو اجتماعی زندگی وہ نصرت کے لیے ہے سب، اور ایک انفرادی زندگی ہے کہ ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اپنے دین کا پابند بنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا، ان کی سنتوں کا پابند بنے، حقوق ادا کرنے والا بنے. یہ بھی مطلوب ہے. خالی پھرنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ پھرنے سے یہ استعداد پیدا کرنی ہے کہ جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بھی پورا ہو جاوے، اور جو حق اللہ کے بندوں کا ہے وہ بھی پورا ہو جائے. کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے، آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا. یہ ترتیب ہے کہ جو یہاں سے حقوق ادا کر جائے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا، جس نے حقوق ادا نہیں کیے ہیں اس کو نہیں ملے گا. ہاں، قاعدہ ہے کہ دنیا کے بعد آخرت نتیجے کے طور پر ہے. اس لیے میرے دوستوں، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. آخرتی بنانی ہے، آخرت دین سے بنتی ہے، آخرت ایمان یقین سے بنتی ہے. اس لیے ہم کو یہ کام دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں ایسی دینداری پیدا کرو کہ ہماری اپنی زندگی بھی بنے اور لوگوں کے لیے بھی دین آسان ہو جائے. یعنی اپنے دین پر قائم رہو اور اپنے دین کے مددگار بھی بنو. دوسرے الفاظ میں اپنے اندر استقامت بھی پیدا کرو اور اپنے اندر قربانی بھی پیدا کرو. یہ دونوں شکلوں سے ہماری ذمہ داریاں پوری ہوگی. اس کے لیے یہ راستہ ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کریں. ہاں، اور فارغ کر کے کام کرنے کا جو طریقہ دیا ہے اس کو اصولوں کے ساتھ کریں، تاکہ اصولوں کی وجہ سے نتیجہ صحیح آئے. اس کے لیے میرے دوستوں کہتے ہیں کہ اپنے آپ وقت فارغ کریں. ہمارے پاس دعوت ہے کہ 4 مہینے اس کام کے لیے لگیں، اور اس لیے لگیں کہ دین ہماری زندگی میں بھی آوے اور دوسروں کے لیے دین آسان ہو جائے. ہم دوسروں کو ہدایت نہیں دے سکتے، مگر دوسروں کے لیے